کاظمی ولا کی صبح ہمیشہ کی طرح پرشور تھی، لیکن آذان کاظمی کے کمرے کے باہر کی خاموشی ایسی تھی کہ پرندہ بھی پر مارتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ربیہ جو اب اس کی منکوہا تھی اور جس کا پورا حق تھا اس کے کمرے پر، ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے دبی قدموں اندر داخل ہوئی۔ آذان جو رولز کا پکا تھا، آج خلاف معمول اب تک سو رہا تھا۔ اس کے چوڑے سینے پر چادر آدھی ڈھلکی ہوئی تھی اور بکھرے ہوئے بالوں میں وہ کسی بے فکر یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ ربیہ نے شرارت سے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ بہت روب جھاڑتے ہیں نا آپ مجھ پر کہ صبح جلدی اٹھا کرو، رولز فالو کیا کرو۔ آج دیکھیں میں آپ کے رولز کا کیا حشر کرتی ہوں۔ آذان میاں، اس نے دل میں سوچا اور گلاس میں سے پانی کی چند بوندیں اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر چھڑک دیں۔ آذان کے ماتھے پر بل پڑے مگر وہ اٹھا نہیں۔ ربیہ نے اب ہمت جمع کر کے اس کے بالکل قریب بیڈ پر گھٹنے ٹیک دیے اور جھک کر اس کے کان کے پاس چلائی، آذان اٹھیں، تایا ابو بلا رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ آذان نے ایک دم نہیں آنکھیں کھولیں بلکہ بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ربیہ کی کلائی پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ربیہ سنبھل نہ سکی اور سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ پانی کا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر لڑک رہا تھا مگر اسی وقت کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر میں آگ لگی ہے یا تمہارے دل میں ربیہ؟ آذان کی آواز صبح کی نیند کی وجہ سے حد سے زیادہ بھاری اور مردانہ تھی جو ربیہ کے پور پور میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا مگر آذان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے مکمل طور پر اپنے نیچے دبا لیا۔ آذان چھوڑیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ تو سچ مچ ڈرا رہے ہیں۔ ربیہ کی آواز اب لرزنے لگی تھی۔ آذان نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹوں کو نہایت بولڈ انداز میں اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نیند میں کتنا خطرناک ہوتا ہوں، اور اوپر سے تم میری منکوہا ہو، میرا تم پر نکاح والا حق ہے، اب اس گستاخی کی سزا تو ملے گی۔ آذان کی نظریں ربیہ کے کپکپاتے لبوں پر جم گئیں جو خوف اور ایک انجانی تڑپ سے تھر تھرا رہے تھے۔ کیسی سزا؟ ربیہ نے بمشکل سرکوشی کی۔ آذان نے ایک شفاف مگر رومانوی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گلے پر اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑیں۔ ایسی سزا کہ تم کل سے اس کمرے میں آنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ اس نے نہایت بے باکی سے ربیہ کے گال پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ربیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس کی مٹھیوں میں آذان کی شرٹ کو سختی سے بھینچ لیا۔ کمرے کی فضا اب کسی بڑے دھماکے کی منتظر تھی جہاں ربیہ کی شرارت اب آذان کے رومانس کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ ربیہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر آذان کی گرفت میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، حالانکہ اس کا دل دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ہٹو میرے اوپر سے، ویسے تو سب کے سامنے خڑوس کے سردار بنے پھرتے ہیں، جیسے آپ سے زیادہ شریف اور رولز کا پکا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہاں دیکھیں ذرا اپنی حرکتیں۔ ربیہ نے احتجاجاً اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ مارا مگر آذان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ شرم اور اپنی منکوہا سے؟ وہ تو میں نے نکاح والے دن ہی کہیں دفنا دی تھی ربیہ۔ آذان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر زبردستی اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب تیکھا پن اور بے باکی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ربیہ نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ میں بتا رہی ہوں آذان کاظمی، اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو میں نے رخصتی نہیں کروانی۔ میری گرمیوں کی ساری چھٹیاں آپ نے حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی یہ پہنو، کبھی وہاں نہ جاؤ، کبھی ہنسو مت، انسان ہے یا رولز کی مشین؟ آذان نے ایک گہرا اور تپتا ہوا سانس لیا اور اس کے مزید قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے لب ربیہ کی کان کی لو کو چھونے لگے۔ رخصتی تو تم کرواؤ گی اور پورے مان کے ساتھ کرواؤ گی جان من، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس خڑوس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ رہی بات چھٹیاں حرام ہونے کی، تو ابھی تو صرف چھٹیاں حرام ہوئی ہیں، رخصتی کے بعد تو میرا تمہارا سونا بھی حرام کرنے والا ہوں۔ اس نے انتہائی بولڈ انداز میں اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کی جس سے ربیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، ربیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری بہادری اب پگھلنے لگی تھی۔ آذان نے شرارت سے اس کے ہونٹ کے قریب سرگوشی کی۔ بدتمیزی تو ابھی شروع بھی نہیں کی ربیہ، اب بتاؤ رخصتی کا ارادہ بدلا یا میں اپنی بدتمیزی کی رفتار تھوڑی اور بڑھاؤں؟ ربیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں
اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس خڑوس سردار سے جیتنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ ربیہ نے جیسے ہی دیکھا کہ اذان کا موڈ خطرناک حد تک رومانوی ہو رہا ہے، اس کے اندر کی شرارتی روح جاگ اٹھی۔ اس نے تڑپ کر ایک معصوم سی شکل بنائی جیسے وہ سچ مچ ڈر گئی ہو۔ اذان وہ دیکھیں پیچھے چھپکلی۔ اس نے پورے خوف سے اذان کے کندھے کے پیچھے اشارہ کیا۔ اذان جو رولز اور نظم و ضبط کا پکا تھا، اسے گندگی اور کیڑے مکوڑوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ ایک پل کے لیے چونکا اور جیسے ہی اس نے مڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، ربیہ نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور بیڈ سے نیچے مچھلی کی طرح پھسل گئی۔ ہا ہا ہا، خڑوس کے سردار ڈر گئے۔ وہ ہنستے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگی، مگر جاتے جاتے اس نے میز پر رکھا اذان کا قیمتی برانڈڈ پرفیوم اٹھایا اور پورے کمرے میں ایسے اسپرے کیا جیسے مچھر مار کر دوا چھڑکی جا رہی ہو۔ ربیہ رکو، تم میرا پرفیوم خراب مت کرو۔ اذان بیڈ سے اٹھا، اس کے بال ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے اور وہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا۔ پہلے خود کو سنبھالیں اذان میاں، اور ہاں، رخصتی کے بعد سونا حرام کرنے کا خواب دیکھنا بند کریں، کیونکہ میں نے تو آپ کے کمرے میں الارم کلاک لگا دوں گی جو ہر 5 منٹ بعد بجے گا۔ ربیہ نے زبان چڑھائی اور دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے دادی جان کھڑی تھیں۔ ربیہ نے فوراً اپنی شکل ایسی بنائی جیسے وہ رو رہی ہو۔ دادی دیکھیں، اذان بھائی مجھے مارنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں تو بس انہیں ناشتے کے لیے اٹھانے آئی تھی۔ اذان جو پیچھے سے غصے میں تولیہ کندھے پر ڈالے نکلا تھا، دادی کو سامنے دیکھ کر ایک دم بریک لگائی دی۔ دادی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ پر پانی ڈالا ہے۔ وہ ہکلانے لگا۔ اس کا سارا روب دادی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ دادی نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور اذان کو گھورا۔ کوئی دشمنی ہے؟ شرم تو نہیں آتی اذان، اتنی سی بچی ہے، نکاح ہوا ہے تمہارا، اس سے کوئی دشمنی ہے تمہاری؟ بیچاری صبح صبح تمہارے لیے پانی لائی اور تم اسے ڈرا رہے ہو۔ ربیہ نے پیچھے کھڑے ہو کر اذان کو آنکھ ماری اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اذان وہیں کھڑا دانت پیستا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے وقوف شرارتی منکوہا کا کیا کرے جو اسے ایک پل میں خڑوس سے مظلوم بنا دیتی تھی۔ کچن میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ربیہ دادی کے پیچھے چھپ کر کچن میں آئی اور بڑے اطمینان سے اپنی پلیٹ بھر کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ابھی پراٹھے کا پہلا نوالا توڑ ہی رہی تھی کہ اذان کاظمی شیو بنا کر گیلے بالوں کے ساتھ سفید شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھلا بدلہ چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ربیہ کی پلیٹ پر ڈالی اور پھر تایا جان کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں بولا، تایا ابو، آج میرا موڈ کوئی عام ناشتہ کرنے کا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری بیگم میرے لیے خصوصی طور پر آملیٹ بنا کر لائیں، آخر نکاح کا کچھ تو فائدہ ہو، ورنہ یہ سارا دن صرف مفت کی روٹیاں توڑنے میں ماہر ہیں۔ ربیہ کا نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے پانی پیا اور تایا جان کی طرف دیکھا جو اخبار پڑھ رہے تھے۔ تایا ابو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ابھی سے مجھ پر بیگار ڈالنا شروع کر دیا ہے، مجھے سکون سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اذان نے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ اپنی طرف سرکائی۔ دیکھ لیں بابا، یہ ہے آپ کی لاڈلی، شوہر کو ناشتہ کروانے کی بجائے شکایتیں لگا رہی ہے۔ ربیہ نے تڑپ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ پاپا دیکھیں نا، آپ کے داماد کو یہ مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہے، میرا پراٹھا بھی چھین رہے ہیں۔ ربیہ کے پاپا نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور شرارت سے مسکرانے لگے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آخر تمہارے شوہر ہیں، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہے، نکاح تو ہو چکا ہے نا، ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ مانگے۔ اب جاؤ اور جلدی سے آملیٹ بناؤ، ورنہ یہ تمہیں ایسے ہی تنگ کرتے رہیں گے۔ ربیہ نے حیرت سے اپنے بابا کا منہ دیکھا، اسے اپنی ٹیم میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اذان نے اس کے قریب ہو کر میز کے نیچے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے دبایا اور سرگوشی کی، جاؤ منکوہا جی، ورنہ میں یہاں سب کے سامنے وہ سزا دے دوں گا جس کا ذکر اوپر کمرے میں ہوا تھا۔ ربیہ نے غصے سے پیر چھڑکایا اور پیر پر ٹختی ہوئی چولہے کی طرف بڑھی۔ بڑے آئے رولز کے پکے، خود ایک آملیٹ نہیں بنا سکتے، سارا روب مجھ غریب پر جھاڑنا ہوتا ہے۔ اس نے انڈا ایسے توڑا جیسے اذان کا سر توڑ رہی ہو۔ اذان اسے جلتا بھنتا دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ربیہ کو قابو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے کام پر لگا دیا جائے۔ ربیہ نے آملیٹ میں جان بوجھ کر لال مرچیں تھوڑی زیادہ ڈال دیں تاکہ اذان کا منہ جل جائے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اذان اسے بھی رومانس میں بدلے کا فن جانتا ہے۔ ربیہ نے بڑی معصومیت سے وہ مرچوں سے لباب
بھرا ہوا آملیٹس اذان کے سامنے رکھا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ لیجیے اذان میاں، آپ کی منکوہا کے ہاتھ کا خاص تحفہ، اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اذان نے ایک گہرا سانس لیا اور ربیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پراٹھے کے ساتھ ایک بڑا نوالا توڑا۔ جیسے ہی نوالا اس کے منہ میں گیا، اس کے پل کے لیے اذان ساکت ہو گیا۔ اس کا گورا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹماٹر کی طرح لال ہونے لگا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ مرچیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا کہ کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ کچن میں موجود حمزہ، احد اور زویا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ربیہ نے کیمیکل وارفیئر شروع کر دی ہے، مگر اذان کا روپ ایسا تھا کہ کوئی کھل کر ہنسنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ احد نے تو ہنسی چھپانے کے لیے مگ میں منہ ڈال دیا اور آوازیں نکالنے لگا جیسے اسے کھانسی آ رہی ہو۔ اذان نے بمشکل نوالا حلق سے نیچے اتارا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ربیہ کو گھورا جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اذان میز پر تھوڑا سا جھکا اور سب کے سامنے ہی ربیہ کے قریب ہو کر اتنی اونچی آواز میں بولا کہ سب سن سکیں، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے آگ سے لگانے کا ربیہ؟ یاد رکھنا اس مرچوں والے آملیٹ کا بدلہ میں شام کو دوں گا، اور وہ بھی اکیلے میں۔ یہ سنتے ہی ربیہ کے گال مرچوں کے بغیر ہی لال ہو گئے۔ اذان نے اپنی کرسی پیچھے کی، اپنا موبائل اٹھایا اور کھڑے ہو کر بابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں زمینوں پر جا رہا ہوں، کچھ کام ادھورے ہیں۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر ربیہ کو ایک ایسی بولڈ اور معنی خیز نظروں سے دیکھا کہ ربیہ کو اپنی شرارت مہنگی پڑتی محسوس ہونے لگی۔ اوئے ہوئے، شام کو بدلا! حمزہ نے اذان کے باہر جاتے ہی سیٹی بجائی۔ ربیہ نے فوراً اسے گھورا۔ چپ کرو تم، کچھ نہیں ہونے والا۔ مگر اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جب وہ زمینوں سے واپس آئے گا تو پتہ نہیں کیا آفت ڈھائے گا۔ رات کے اس پہر حویلی کے بڑے ہال میں مکمل خاموشی تھی، صرف کزنز کی کتابوں کے پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اذان کا ایک رول تھا، رات کو سب کزنز کی نگرانی میں پڑھیں گے۔ ربیہ، جو ہمیشہ کی طرح بور ہو رہی تھی اور اذان کی زمینوں سے واپسی کا انتظار بھی کر رہی تھی، اپنی کتاب بند کر کے آنکھیں موندے بلند آواز میں بڑبڑانے لگی، یا اللہ، کاش یہ خرگوش لڑکی بن جائے اور رخصتی کروا کر کسی دور دراز جزیرے پر چلا جائے۔ کاش یہ کبھی لوٹ کر اس حویلی میں نہ آئے اور مجھے اپنی مرضی سے جینے دے۔ اچانک ہال میں ایسی خاموشی چھائی کہ ربیہ کو اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی تو سامنے اذان کاظمیر کھڑا تھا۔ اس کے سفید کرتے کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسی خطرناک قسم کی مسکراہٹ تھی۔ میں تو بس، ربیہ نے تھوک نکلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ تمام کزنز نے اپنی تمام گردنیں کتابوں میں ایسے چھپا لی تھیں جیسے ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تم سب کو چھٹی ہے، جاؤ یہاں سے۔ مگر ربیہ کہیں نہیں جائے گی۔ اذان کی سرد اور پارٹدار آواز گونجی۔ کزنز تو جیسے اسی حکم کے منتظر تھے۔ ایک سیکنڈ میں ہال خالی ہو گیا۔ اذان نے پیچھے مڑ کر ہال کے بھاری دروازے کو لاک لگایا، جس کی کڑک کی آواز ربیہ کے دل پر لگی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ربیہ کے قریب آیا اور صوفے پر اس کے اتنا قریب بیٹھا کہ ربیہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ پرفیوم اور مٹی کی خوشبو آنے لگی۔ ربیہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتی، اذان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ آج پڑھاؤں گا نہیں ربیہ، بلکہ وہ سزا دوں گا جس کا وعدہ صبح مرچوں والا آملیٹ کھاتے وقت کیا تھا۔ اذان کے لہجے میں ایسی بے باکی تھی کہ ربیہ کا دم رکنے لگا۔ اس نے اذان کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر میری غلطی کیا ہے؟ مجھے سارے ٹیسٹ آتے ہیں، میں نے سب یاد کر دیا ہے، ربیہ نے معصومیت کی آخری حد کو چھوتے ہوئے کہا۔ اذان نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھا اور اس کے اپنی طرف مزید جھکایا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں اب ربیہ کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ تمہاری غلطی تمہاری یہ ہے ربیہ، زبان جو میرے لیے بددعائیں مانگتی ہے، اور سزا یہ ہے کہ اب یہ زبان کچھ دیر کے لیے خاموش رہے گی۔ یہ کہتے ہی اذان نے نہایت بولڈ اور جنونی انداز میں اس کے لفظوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے لیا۔ ربیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس خڑوس اذان کے اتنے بے باک روپ کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہال کی مدھم روشنی میں اذان کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ ربیہ کی تمام شرارتیں اور بے وقوفیاں اس کے عشق کی تپش میں پگھلنے لگی تھیں۔ اذان کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ ربیہ کو اپنی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اذان کے لب اس کے لفظوں کو قید کرتے ہی والے تھے کہ ربیہ کے شرارتی دماغ میں ایک بجلی سی گوندی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی اور اپنی آنکھیں ایسے بند کی جیسے وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگ چکی ہو۔ اذان کو لگا شاید ربیہ نے ہار مان لی ہے،
لیکن جیسے ہی اس نے ربیہ کو مزید خود میں بھینچا، ربیہ نے نہایت صفائی سے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اذان کے پیٹ پر زور زور سے گدگدی کرنی شروع کر دی۔ اذان جو باہر سے فولاد بنا پھرتا تھا، گدگدی کے معاملے میں حد سے زیادہ کمزور تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سارا رومانوی جاہو جلال ہوا میں اڑ گیا۔ ربیہ رکو، ہاں ہاں ربیہ چھوڑو۔ اذان کی وہ بھاری اور روب دار آواز ایک دم بچوں جیسی ہنسی میں بدل گئی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو ربیہ نے ایک زوردار دھکا دیا اور صوفے سے اچھل کر دور جا کھڑی ہوئی۔ کیوں خڑوس میاں، آ گیا مزہ؟ ربیہ نے فاتحانہ انداز میں کمر پر ہاتھ رکھا اور ہنسنے لگی۔ بڑے آئے تھے سزا دینے والے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے۔ اذان بیڈ پر گرا، ہنسی کے مارے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور بال ماتھے پر بکھر چکے تھے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ تم بہت بدتمیز ہو ربیہ، میں یہاں سنجیدہ تھا اور تم نے اپنا سارا کام سنجیدہ رومانس ہوا میں اڑا دیا۔ ربیہ نے میز پر پڑی اپنی کتاب اٹھائی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اب اگر آپ میرے قریب آئے تو میں پورے گھر کو بتا دوں گی کہ اذان کاظمی کو گدگدی ہوتی ہے اور وہ لڑکیوں کی طرح ہنستے ہیں۔ سوچ لیں آپ کے رولز اور روب کا کیا بنے گا۔ اذان نے تکیہ اٹھا کر اسے مارنا چاہا مگر ربیہ نے دروازہ لاک کھولا اور باہر نکلتے ہوئے زور سے بولی، گڈ نائٹ خڑوس جی، خواب میں بھی گدگدی نہ ہو جائے کہیں۔ اذان وہیں بیٹھا اپنی قمیض درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصہ تو تھا مگر دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کی بے وقوف ذہانت کا قائل ہو چکا تھا۔ پاگل لڑکی، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، رخصتی کے بعد یہ گدگدی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ ربیہ نے جیسے ہی ہال کا دروازہ کھولا اور باہر کی راہداری میں بھاگی، اسے لگا کہ وہ بچ گئی ہے مگر اذان کاظمی آج بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ وہ کشن پھینک کر فوراً بیڈ سے اچھلا اور بڑی تیزی سے ربیہ کے پیچھے لپکا۔ ربیہ رکو تم، آج تمہاری یہ گدگدی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اذان کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ حویلی کی راہداریوں میں ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ربیہ اپنی چپلیں ہاتھ میں پکڑے ننگے پاؤں فرش پر پھسلتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور پیچھے سے سیاہ کرتے میں ملبوس بکھرے بالوں والا اذان کاظمی کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ، خڑوس کے سردار پاگل ہو گئے ہیں۔ ربیہ نے بھاگتے ہوئے زور زور سے شور مچایا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سامنے احد اور حمزہ جوس کے گلاس پکڑے آ رہے تھے۔ ربیہ ان کے درمیان سے ایسی گزری جیسے طوفان گزر جاتا ہے۔ اذان پیچھے سے آیا اور احد سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جس کی وجہ سے احد کا سارا جوس اس کی اپنی شرٹ پر گر گیا۔ اوئے ہوئے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ زلزلہ آ گیا ہے کیا؟ احد نے حیرت سے چلایا۔ ہٹو سامنے سے، اذان نے غصے سے کہا اور ربیہ کی طرف لپکا جو اب لاؤنج کے بڑے صوفے کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ حویلی کے ملازمین اور باقی کزنز اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے کہ آخر یہ آدھی رات کو کیا بھگدڑ مچی ہے۔ تایا، ابو، پاپا، دیکھیں اپنے بیٹے کو، یہ مجھے مارنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں۔ ربیہ نے صوفے کے پیچھے چھپ کر تایا ابو کے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی جبھی باہر نکلے تھے۔ اذان صوفے کے اوپر سے چھلانگ مار کر ربیہ کے بالکل قریب پہنچا۔ بابا، اس نے میرے کمرے میں گھس کر بدتمیزی کی ہے اور اب جھوٹ بول رہی ہے۔ تایا ابو نے اپنی اینک ٹھیک کی اور دونوں کو دیکھا۔ ارے بھائی، تم دونوں کا نکاح ہوا ہے یا تم لوگ پہلوانی کے اکھاڑے میں اترے ہو؟ اذان، تم بڑے ہو، یہ کیا حرکتیں ہیں؟ اذان نے ایک دم بریک لگائی اور اپنے بکھرے ہوئے حلیوں کو درست کرنے کی کوشش کی مگر اس کی نظریں ربیہ پر جمی تھیں جو تایا ابو کے پیچھے کھڑی اسے زبان چڑھا رہی تھی۔ بابا، یہ لڑکی رولز کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اذان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور آپ میرے رولز خراب کر رہے ہیں۔ ربیہ نے پیچھے سے لقمہ دیا۔ اچانک دادی جان اپنے کمرے سے ڈنڈا لے کر نکلی۔ کیا مصیبت ہے، سونے دو گے یا میں اب تم دونوں کی رخصتی ابھی کے ابھی کروا دوں تاکہ تم اپنے کمرے میں جا کر ایک دوسرے کے سر پھوڑو؟ رخصتی کا نام سنتے ہی اذان کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے ربیہ کو دیکھا جو اب ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اذان نے تایا ابو کے سامنے ہی ایک قدم بڑھایا اور ربیہ کے کان کے قریب ہو کر اتنی آواز میں کہا کہ صرف اسے ہی سنائی دے، دادی کا مشورہ برا نہیں ہے ربیہ، دیکھو تو ابھی ہاں کر دو، پھر بھاگ کر دکھانا اس حویلی میں۔ ربیہ کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب گھر والے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی چپلیں فرش پر پھر رکھیں، انہیں پہنا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی مگر اس بار وہ ہنسی نہیں تھی بلکہ اس کے دل میں اذان کے اس بولڈ جملے نے ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اذان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا خمار تھا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، منزل تو میری باہوں میں ہی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز خلاف معمول پرسکون تھا۔
مگر یہ سکون کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام مرد اور لڑکیاں موجود تھیں۔ آذان، جو آج کچھ دیر زیادہ ہی فریش اور بااعتماد لگ رہا تھا، اس نے اپنی چائے کا سپ لیا اور اچانک تایا جان کی طرف دیکھ کر ایک دھماکہ کیا۔ تایا ابو، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ساری لڑکیاں سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہیں، چھٹیاں ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں اپنے ساتھ آفس اور فیکٹری لے کر جایا کریں، وہاں جا کر کچھ کام سیکھیں، کچھ کمائیں۔ آخر کل کنا کو ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو ہمیں تو پتہ ہو کہ یہ کچھ کر بھی سکتی ہیں یا نہیں، ورنہ جس طرح ان کے لیے لچن ہے، کون انہیں اپنے گھر لے کر جائے گا؟ یہ سنتے ہی تمام کزنز زویا، ہانیہ اور مریم کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کے لیے تو یہ کسی پکنک سے کم نہیں تھا کہ خڑوس آذان انہیں خود باہر لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ سچ میں آذان بھائی، ہم بھی چلیں گے؟ زویا نے پرجوش ہو کر پوچھا، لیکن ربیہ جو نوالا منہ میں ڈالے ہی والی تھی وہیں رک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر آذان کو دیکھا جو بڑی معصومیت سے جیم لگا رہا تھا۔ ربیہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ وہی آذان کاظمی ہے جو لڑکیوں کے باہر جانے، جاب کرنے یا گھر سے قدم نکالنے کے سخت خلاف تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ خواتین کو گھر کی چار دیواری میں ہی جچتی ہیں۔ تایا ابو، آپ کو نہیں لگتا کہ سورج آج مغرب سے نکلا ہے؟ ربیہ نے تنزن کہا۔ جو انسان سائے سے بھی پردہ کروانے کا قائل تھا، وہ آج ہمیں کمانے کے مشورے دے رہا ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ آذان نے اخبار کے پیچھے سے ربیہ کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جو صرف وہ سمجھ سکتی تھی۔ اس نے میز کے نیچے سے ربیہ کے پاؤں کو ہلکے سے چھو کر اسے اشتعال دلایا۔ دیکھیں، ہاں ہاں، نیک کام میں ہم بھی اسے کیڑے نکالنے ہیں۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے تھوڑا پروفیشنلزم آ جائے گا، ورنہ یہ تو نکاح کے بعد میرا گھر بھی سر پر اٹھائے رکھے گی۔ تایا ابو مسکرائے۔ مشورہ تو اچھا ہے آذان، چلو ٹھیک ہے، آج سے یہ سب تمہارے ساتھ آفس جائیں گی۔ سب لڑکیاں تو شور مچاتی ہوئی تیار ہونے بھاگ گئیں، مگر ربیہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب سب چلے گئے تو اس نے آذان کے قریب جھکا اور اس کے کان میں نہایت بولڈ انداز میں سرگوشی کی۔ کمانے کا تو بہانہ ہے صرف کزنز کے لیے۔ ربیہ، تمہیں تو میں اس لیے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ آفس کے بند کمرے میں تمہیں وہ سزائیں دے سکوں جو تم حویلی میں سب کے سامنے گدگدی کر کے ٹال دیتی ہو۔ اب بچ کر دکھاؤ۔ ربیہ کا رنگ اڑ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آذان اسے حویلی کے پہرے سے نکال کر اپنے علاقے میں لے جانے کا اتنا خطرناک جال بنا لیا ہے۔ آذان کو آفس لے جانے کا منصوبہ دراصل ایک بہت بڑا سرپرائز تھا جس کا علم گھر میں کسی کو نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب سب تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھے تو آذان نے گاڑی کا رخ شہر کی بجائے پہاڑوں کی طرف موڑ دیا۔ آذان، یہ راستہ تو آفس نہیں جاتا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زویا اور ہانیہ پہلے ہی اونچی آواز میں گانے لگا کر جشن منا رہی تھیں۔ آذان نے چشمہ درست کیا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ربیہ کو دیکھا۔ آفس میں کچھ کام پینڈنگ تھے، پر میرا موڈ بدل گیا۔ ہم مری سے بھی آگے اپنے پہاڑی والے کاٹیج جا رہے ہیں۔ احد اور حمزہ دوسری گاڑی میں باقی کزنز کے ساتھ پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ پہاڑوں کے عین درمیان گھنے درختوں میں گھرا ہوا ایک لکڑی کا خوبصورت اور عالیشان کاٹیج، جس کے سامنے ایک چھوٹی سی جھیل بہہ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ربیہ کے بالوں کو بکھیر دیا تھا تو اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ واؤ، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ سب لڑکیاں جوش میں گاڑی سے باہر نکلیں۔ لڑکوں، احد، حمزہ اور کچھ کزنز دوست نے فوراً باربیکیو کا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہی وہاں کا ماحول جادوئی ہو گیا۔ باہر لان میں آگ بون فائر جلائی گئی تھی، لڑکے گٹار بجا رہے تھے اور لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ ربیہ ایک طرف کھڑی جھیل کا نظارہ کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی تپتی ہوئی موجودگی کا احساس ہوا۔ پسند آئی جگہ؟ آذان اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ اب اس نے ایک موٹا ہائی نیک پہن رکھا تھا جس میں وہ حد سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ بہت، پر آپ تو ہمیں کام سکھانے لائے تھے نا؟ ربیہ نے شرارت سے اسے دیکھا۔ آذان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا جہاں آگ کی روشنی ان کے چہروں پر رقص کر رہی تھی۔ کام تو میں نے ابھی شروع کرنا ہے ربیہ، یہاں نہ دادی ہیں، نہ تایا ابو اور نہ ہی وہ صوفہ جہاں تم مجھے گدگدی کر کے بھاگ گئی تھی۔ یہاں صرف میں ہوں، تم ہو اور یہ خاموش پہاڑ۔ اس نے نہایت بولڈ انداز میں ربیہ کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا۔ ربیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دور کزنز ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور میوزک کی آواز تیز تھی۔ آذان، سب دیکھ لیں گے، چھوڑے مجھے دیکھنے دو، سب کو پتہ ہے کہ تم میری منکوہا ہو۔ آذان نے اس کی کان کی لو کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔
جس سے ربیہ کے پورے وجود میں کپکپی طاری ہو گئی۔ آج تم اس پہاڑ سے اتر کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آج تمہیں ہر وہ قرض چکانا ہوگا جو تم نے حویلی میں ادھورا چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ربیہ کوئی فنی بات کرتی، اذان نے نہایت مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ باہر سردی عروج پر تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کی محبت کی حدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کاٹیج کے وسیع و عریض ہال میں اب رونق پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ اذان کے چند اور کزنز اور دوست بھی اپنے گروپس کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید چادر سے بچھ رہی تھی۔ اندر بڑے سے آتش دان فائر پلیس میں لکڑیاں ترک رہی تھیں، جس کی تپش ہال کو گرما رہی تھی۔ چلو بھئی، موسم بھی کمال ہے اور ہم سب بھی ساتھ ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک گیم کھیلی جائے۔ احد نے تالیاں بجا کر سب کو متوجہ کیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ میوزیکل پارٹنر ڈانس کھیلا جائے گا۔ اصول یہ تھا کہ میوزک بجنے پر سب کو ڈانس کرنا ہوگا، اور جیسے ہی میوزک رکے گا، جو پارٹنر سب سے آخر میں رکے گا یا جس کا توازن بگڑے گا، اسے ایک بولڈ ڈیئر پورا کرنا پڑے گا۔ اذان نے ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرش کے درمیان کھینچا۔ تیار ہو جاؤ ربیہ، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے ربیہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ربیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اتنے سارے کزنز کے سامنے اذان کا یہ بے باک انداز اسے لاجواب کر رہا تھا۔ میوزک شروع ہوا، ایک دھیمی اور رومانوی دھن۔ اذان نے ربیہ کو اتنی مہارت سے گھمایا کہ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اذان، سب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا دور ہو کر ڈانس کریں نا۔ ربیہ نے دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی اس لمحے کا مزہ لے رہی ہے۔ رولز میرے ہیں ربیہ، اور ابھی میرا رول یہ ہے کہ تم مجھ سے 1 انچ بھی دور نہیں ہوگی۔ اذان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک میوزک رکا، سب کزنز اپنی جگہ منجمد ہو گئے، مگر ربیہ، جو اذان کے سینے پر سر ٹکائے کھڑی تھی، تھوڑا سا لڑکھڑائی۔ اوہ ربیہ اور اذان بھائی، آؤٹ! حمزہ نے خوشی سے شور مچایا۔ اب باری ہے سزا کی۔ سب کزنز نے مل کر ایک ہی مطالبہ کیا۔ اذان بھائی، آپ کو ربیہ کے ساتھ اس برف باری میں باہر ٹیرس پر جا کر سلو ڈانس کرنا ہوگا، وہ بھی بغیر کسی میوزک کے، جب تک ہم اندر سے گانا نہیں گائیں گے۔ اذان نے ایک نظر باہر گرتی برف پر ڈالی اور پھر ربیہ کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا ٹیرس پر لے گیا۔ باہر کی یخ بستہ ہوا نے جیسے ہی انہیں چھوا، ربیہ تھر تھرانے لگی۔ اذان نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنا کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ باہر خاموشی تھی، صرف برف کے گرنے کی آہٹ اور ان کی سانسوں کی آواز۔ اذان نے ربیہ کے دونوں ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے اور اسے بہت دھیرے سے جھلانے لگا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس نے ربیہ کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ بہت، پر آپ تو بالکل نہیں کانپ رہے، ربیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میری آگ تو میرے سامنے ہے، اذان نے نہایت بور لہجے میں کہا اور اس کے لبوں کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ اس سزا کے لیے تو میں 100 بار ہارنے کو تیار ہوں۔ اندر سے کزنز نے اونچی آواز میں گانا شروع کیا، مگر باہر ٹیرس پر اذان اور ربیہ اپنی ہی دنیا میں کھونے ہوئے تھے۔ اذان نے برف باری کے اس حسین منظر میں ربیہ کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا، اور ربیہ جو ہمیشہ لڑتی تھی، آج خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس ٹھنڈی رات کی حدت محسوس کرنے لگی۔ برف باری کے اس سحر انگیز ماحول میں، جہاں ہر طرف سفید چادر بچھی تھی، اور اذان ربیہ کی آنکھوں میں ڈوب کر اسے مکمل طور پر اپنے سحر میں لینے ہی والا تھا، کہ ربیہ کے اندر کی شرارتی چڑیل نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اذان نے جیسے ہی ربیہ کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر اس کے لبوں کی طرف جھکنا چاہا، ربیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس بولڈ لمحے کا انتظار حصہ بننے والی ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے ایک تیزی سے نیچے جھکایا ہاتھ، فرش سے جمی ہوئی برف کی ایک بڑی سی بال، سنو بال بنائی اور نہایت صفائی سے اسے کان اذان کی ہائی نیک کے اندر ڈال دیا، اس کی گردن کے پیچھے سے ڈال دیا۔ او خدایا! ربیہ! اذان کا جسم ایک لمحے میں بجلی کے جھٹکے کی طرح تڑپا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے محبت کا دیوتا بنا پھر رہا تھا، اب ٹھنڈ کے مارے اچھلنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہٹو، نکالو اسے۔ وہ آئینے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس برف کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جو اب اس کی کمر کی طرف پھسل رہی تھی۔ ربیہ ٹیرس کے دوسرے کونے پر جا کھڑی ہوئی اور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ کیسی لگی ٹھنڈی ٹھنڈی سزا کھڑوس میاں؟ آپ کی آگ تو 1 سیکنڈ میں بجھ گئی۔ اس نے ہنسی کی آواز اندر ہال میں موجود کزنز تک پہنچی تو وہ بھی باہر کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا؟ برف باری میں رومانس ہو رہا ہے یا کشتی؟ احد نے شرارت سے پوچھا۔ اذان، جس کا چہرہ اب ٹھنڈ اور غصے سے لال ہو چکا تھا، اس نے ربیہ کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں خوفناک انتقام چھپا تھا۔
تم نہیں سدھرو گی نا ربیہ؟ سب کے سامنے تم نے میری عزت کا کچرا کر دیا۔ عزت کا نہیں اذان میاں، میں نے تو بس آپ کے ہائی ٹیمپریچر کو نارمل کیا ہے۔ ربیہ نے آنکھ ماری اور جیسے ہی اذان اسے پکڑنے کے لیے جھپٹا، ربیہ نے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس سے چھلانگ لگائی، جو کہ برف کی وجہ سے زیادہ اونچی نہیں تھی، اور سیدھی باہر باغ میں جمی برف پر جا گری۔ آ جاؤ کھڑوس جی، ہمت ہے تو یہاں پکڑ کر دکھاؤ۔ اس نے برف کا ایک اور گولا بنا کر اذان کے ماتھے پر دے مارا۔ اب کیا تھا، حویلی کے رولز اور اذان کا وقار صف برف میں دفن ہو چکے تھے۔ اذان نے بھی کوٹ اتارا اور برف کے گولے بناتا ہوا نیچے باغ میں کود گیا۔ اگلے 10 منٹ تک وہاں ایک جنگ کا سما تھا۔ تمام کزنز باہر آ چکے تھے اور اذان اور ربیہ کے درمیان اب ایک باقاعدہ برف باری والی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اذان نے آخر کار ربیہ کو ایک درخت کے پیچھے گھیر ہی لیا۔ اس نے ربیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے تنے سے لگا دیے۔ اب کہاں بھاگو گی؟ اب تو نہ برف ہے نہ گدگدی کا موقع۔ اذان کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے چہرے پر برف کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ربیہ نے ہانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے گال ٹھنڈ سے سیب کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ اچھا بابا، ہار مان لی، اب چھوڑیں مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اذان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت بولڈ انداز میں سرگوشی کی۔ ہار ایسے نہیں مانی جاتی، ابھی تو سب کے سامنے تم نے میرا مذاق اڑایا ہے، اب اس کا ہرجانہ تو بھرنا ہی پڑے گا، اور وہ بھی ابھی۔ اس نے ربیہ کے ہاتھ مزید سختی سے جکڑ لیے، جبکہ دور کھڑے کزنز شور مچا رہے تھے، مگر اذان کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اذان کا چہرہ ربیہ کے اتنے قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ ربیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پلکیں جھکائیں، جیسے وہ سچ مچ ہار مان چکی ہو۔ اذان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ آج وہ اس ضدی لڑکی کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو سزا کے لیے تیار ہو؟ اذان نے سرگوشی کی۔ ہاں بالکل، ربیہ نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن جیسے ہی اذان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تاکہ وہ اس کے چہرے کو چھو سکے، ربیہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا پاؤں اذان کے پیر کے پیچھے پھنسایا اور اپنے پورے وزن کے ساتھ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ درخت کے جس تنے کے سہارے کھڑی تھی، اس کے اوپر برف کا ایک ایسا بڑا تودا لٹک رہا تھا جہاں اذان کا توازن بگڑا اور وہ برف پر گرا، مگر گرتے گرتے وقت اس نے ربیہ کا بازو نہیں چھوڑا اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی کھینچ لیا۔ ربیہ سیدھی اذان کے اوپر گری اور اسی لمحے اوپر والے تودے نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دھپ! ایک سیکنڈ میں اذان اور ربیہ دونوں برف کے ایک سفید اور ٹھنڈے تودے کے نیچے دب گئے۔ دور کھڑے کزنز کی ہنسی اور شور ایک دم رک گیا۔ سب دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ اوہ، یہ تو دفن ہو گئے، احد نے چلایا۔ برف کے تودے کے اندر اندھیرا اور شدید ٹھنڈ تھی، مگر اذان اور ربیہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ٹھنڈ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ ربیہ اذان کے بالکل اوپر تھی، اس کی ناک اذان کی گردن میں دھسی ہوئی تھی۔ اذان نے برف کے اندر ہی ربیہ کو اپنی باہوں میں ایسے بھینچ لیا جیسے وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم پاگل لڑکی، اب یہاں برف میں جینے کا ارادہ ہے؟ اذان نے ہنستے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور رغبت زیادہ تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہیں نہیں جا سکتی، تو اب رہیں یہاں۔ ربیہ نے اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ وہ خود بھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ اذان نے برف کے اندر ہی سے، جہاں کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، ربیہ کی گال پر ایک نہایت بولڈ اور تپتا ہوا بوسہ دیا۔ یہ اس برف باری کا بدلہ ہے، باقی حساب باہر نکل کر ہوگا۔ جیسے ہی کزنز نے اوپر سے برف ہٹائی، اذان نے ربیہ کو ایک بازو سے اٹھایا اور خود کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے سر سے لے کر پاؤں تک سفید ہی سفید تھے۔ ربیہ نے برف جھاڑتے ہوئے اذان کو آنکھ ماری اور پھر سے بھاگنے کی پوزیشن لی۔ اذان بھائی، آپ کا رومانس ہی برفیلا نکلا، حمزہ نے کہہ لگایا۔ اذان نے ربیہ کو دیکھا جو اب کزنز کے پیچھے چھپ کر اسے چڑھا رہی تھی، اور پھر اس سے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جو شاید پہلے ہی دینے والا تھا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ربیہ کاظمی، رات ابھی باقی ہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو کاٹیج کے ہال میں لکڑیوں کی جلنے کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تمام کزنز میز کے گرد جمع تھے اور برف باری کی جنگ کے بعد سب کو شدید بھوک لگی تھی۔ اذان اب تر و تازہ ہو کر ایک گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ ربیہ نے سفید رنگ کا اونی لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اذان نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں جیب سے
ڈالا اور اس چھوٹی سی مخملی ڈبیا کو محسوس کیا جو کافی دیر سے ربیہ کو دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ربیہ پر ڈالی جو احد کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہی تھی اور بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اچانک اذان نے اپنے گلاس پر چمچ مار کر سب کی توجہ حاصل کی۔ میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ربیہ نے حیرت سے اذان کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اذان اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا ربیہ کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ اس کے لہجے میں وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا خمار اور اپنائیت تھی۔ ربیہ، تم نے مجھے آج بہت تنگ کیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ہر روز یہی کرتی ہو۔ اس نے شرارت سے کہا تو سب کزنس ہنس پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حویلی اور میری زندگی میں تمہارے بغیر کوئی رونق نہیں ہے۔ اس نے جیب سے وہ خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ سب کزنس نے شور مچانا اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیا۔ ربیہ جو ہمیشہ زبان چلاتی تھی اس وقت بالکل گونگی ہو گئی تھی۔ اذان نے نہایت رومانوی انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ تمہاری شرارتوں کا نہیں بلکہ اس حق کا اعتراف ہے جو نکاح نے مجھے دیا ہے۔ اس نے انگوٹھی ربیہ کی انگلی میں پہنا دی اور اس کا ہاتھ تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ کر اس کے کان میں نہایت ہی دھیمی اور گہری سرگوشی کی۔ اب اس انگوٹھی کے بعد تمہاری ہر شرارت کی سزا کا حق بھی میرا ہے، اور یقین کرو وہ سزائیں بہت یادگار ہوں گی۔ ربیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ پہلی بار اذان کے سامنے نظریں جھکا گئی تھی، لیکن جیسے ہی کزنس نے تالیاں بجانا بند کی، ربیہ نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اذان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، انگوٹھی تو پہن لی ہے، پر کیا آپ اب بھی گدگدی سے ڈرتے ہیں؟ اذان نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرا دیا، تم نہیں سدھرو گی ربیہ کاظمی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کاٹیج میں سب سو چکے تھے۔ ربیہ اپنی عادت سے مجبور کچن سے چائے کا کپ بنا کر لائی اور دبے قدموں اذان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اذان گہری نیند میں تھا۔ ربیہ نے سوچا کہ کیوں نہ چائے کی ایک گرم بوند اس کے ہاتھ پر ٹپکا کر اسے ڈرایا جائے۔ جیسے ہی اس نے کپ جھکایا، اذان نے نیند میں اچانک کروٹ لی اور پورا چائے کا گرم کپ اس کے ہاتھ اور چادر پر گر گیا۔ اذان تڑپ کر اٹھا، غصے اور تپش سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ربیہ؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ ہر وقت کی یہ بیہودہ شرارتیں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی غیر ذمہ دار ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اذان کا لہجہ اتنا سخت اور کڑوا تھا کہ ربیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ غصے اور دکھ میں وہ کاٹیج کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ سنسان پہاڑی سڑک پر نکل آئی ہے۔ باہر گپ اندھیرا تھا اور ہلکی باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ربیہ سڑک کے کنارے روتے ہوئے چل رہی تھی کہ اچانک ایک جیپ اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں 3 سے 4 اوباش لڑکے باہر نکلے اور اسے گھیر لیا۔ ارے واہ، اتنی پیاری لڑکی اس وقت اکیلی؟ لگتا ہے راستہ بھٹک گئی ہو، آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے ایک اس دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ ربیہ خوف سے کانپنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ ہٹو میرے پاس سے، مجھے جانے دو۔ ادھر کاٹیج میں اذان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ربیہ کے کمرے میں گیا پر وہاں وہ نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر میں اسے آوازیں دیں، کزنس کو جگایا مگر ربیہ کہیں نہیں تھی۔ وہ باہر تو نہیں چلی گئی؟ اذان کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں باہر سڑک کی طرف بھاگا۔ ربیہ، ربیہ کہاں ہو تم؟ وہ چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اچانک اسے دور سے ربیہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اس طرف لپکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے خون کی گردش رک گئی۔ ان لڑکوں نے ربیہ کو دیوار سے لگا رکھا تھا۔ اذان ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ایک کے منہ پر زوردار مکہ مارا اور دوسرے کو زمین پر دے مارا۔ وہ دیوانہ وار انہیں مار رہا تھا جیسے آج انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا رعب اور غصہ دیکھ کر وہ لڑکے اپنی جیپ چھوڑ کر بھاگ پڑے ہوئے۔ اذان ہانپتا ہوا مڑا اور ربیہ کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ربیہ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں مر جاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ اس نے دیوانوں کی طرح اس کے ماتھے اور چہرے پر بوسے دینے شروع کر دیے۔ وہ سچ مچ ڈر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ربیہ، مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی تم پر نہیں چلاؤں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے تھے۔ ربیہ جو اب تک ڈری ہوئی تھی، اذان کی پناہ میں آتے ہی خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی اور اس کی شرٹ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس رات پہاڑوں کی سنسان سڑک پر اذان کا سارا غرور اور کھڑوس پن مٹ چکا تھا۔ وہاں صرف ایک تڑپتا ہوا شوہر تھا جسے اپنی منکوہا کے کھو جانے کا ڈر کھانے جا رہا تھا۔ اذان جب ربیہ کو اپنی باہوں میں بھرے کاٹیج کے ہال میں داخل ہوا تو وہاں موجود تمام کزنس اور گھر والے ساکت رہ گئے۔ سب کی جان لبوں پر تھی۔ احد اور حمزہ تو باہر نکلنے ہی والے تھے کہ اذان کو اس حال میں دیکھا۔ ربیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بارش سے
گیلے تھے اور وہ اب بھی ہچکیاں لے رہی تھیں۔ ہال کے عین درمیان پہنچ کر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سخت گیر اور رولز کا پکا اذان کاظمی جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا اچانک اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ربیہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھاما اور اپنا سر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو ربیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اذان کی آواز رندی ہوئی تھی اور وہ سب کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ تمام کزنز احد، حمزہ، زویا اپنی جگہ منجمد کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مقصود قسم کا شخص جو جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا آج ایک لڑکی کی محبت میں یوں ڈھیر ہو جائے گا۔ اذان نے سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ربیہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب تم نہیں مل رہی تھی تو مجھ پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے زندگی کبھی کسی چیز سے ڈر کر محسوس نہیں کی، مگر آج میں موت سے زیادہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں نے تمہیں کھو تو نہیں دیا۔ اس نے ربیہ کے ہاتھوں کو چوما۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ربیہ، میری سختی، میرا غصہ سب جھوٹ ہے، سچ یہ ہے کہ تم میری زندگی کی واحد خوشی ہو۔ ربیہ ساکت و جامد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی اہم ہے۔ وہ تو اسے ہمیشہ ایک کھڑوس انسان سمجھتی تھی جو بس حکم چلانا جانتا ہے، پر آج اس کے سامنے ایک ایسا اذان تھا جس کا دل صرف اور صرف اسی کے لیے دھڑکتا تھا۔ ربیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اذان کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ اذان آپ روئیں مت، میں ٹھیک ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اذان نے دیوانگی کے عالم میں اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یہ رک جاتا۔ ہال میں موجود ہر آنکھ پر پرنم ہو چکی تھی۔ کزنز جو ہمیشہ ان دونوں کی لڑائیوں پر ہنستے تھے آج اس گہری محبت کو دیکھ کر لاجواب تھے۔ اذان کاظمی نے آج ثابت کر دیا تھا کہ محبت میں جھک جانا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس رات پہاڑوں کی اس خاموشی میں ربیہ کو اپنی شرارتوں سے زیادہ اذان کی سچی محبت کی اہمیت سمجھ آ گئی تھی۔ مہینوں کا انتظار ختم ہوا اور وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا پورا خاندان کو شدت سے انتظار تھا۔ حویلی کو چراغوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر سب سے خوبصورت دلہن اس وقت اذان کاظمی کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ سفید گلابوں اور موتیے کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ربیہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری کامدار دوپٹہ سر پر جمائے بیڈ کے عین درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ ربیہ جو ہمیشہ حویلی کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی آج شرم و حیا کا پیکر بنی اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو ساتھ ہی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ربیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک کر پھر دیوانہ وار دھڑکنے لگا۔ اذان کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اسے لاک لگا دیا۔ اس کی قدموں کی چاپ ربیہ کے قریب آتی گئی اور پھر وہ بیڈ کے بالکل قریب رک گیا۔ ربیہ کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اذان نے خاموشی سے بیٹھ کر ربیہ کے گھونگھٹ کو بہت آہستگی سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ربیہ کا چہرہ سامنے آیا اذان کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ سرخ جوڑے میں لپٹی سجے ہوئے چہرے اور نم آنکھوں کے ساتھ ربیہ اسے کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگی۔ آج تمہاری زبان کو کیا ہوا؟ اذان نے نہایت مدھم اور ریشمی لہجے میں سرگوشی کی۔ اس نے ربیہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ شرارتی ربیہ کہاں گئی جو مجھے کھڑوس کہتی تھی؟ ربیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ آج شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس نے بمشکل دبی آواز میں کہا۔ اذان مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے ربیہ کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ تمہیں یاد ہے وہ برف باری والی رات جب میں نے کہا تھا کہ حساب باہر نکل کر ہوگا؟ آج وہ رات ہے ربیہ، آج کوئی گدگدی، کوئی برف اور کوئی کزن تمہاری ڈھال نہیں بنے گا۔ اس نے ربیہ کے دوپٹے کے کنارے کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے اسے اپنی طرف تھوڑا سا کھینچا۔ ربیہ کا سر خود بخود اس کے ماتھے شانے سے جا لگا۔ اذان نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لے رہا ہو۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت دعا کی ہے ربیہ، تم میری زندگی کی وہ ضد ہو جسے میں نے اپنی محبت سے جیتا ہے۔ اس نے ربیہ کے کان کے قریب جھک کر نہایت گہرے لہجے میں کہا، آج سے تم صرف میری منکوہا نہیں، تم میرے دل کی ملکہ ہو، اور اس کمرے کے رولز اب میں نہیں، تمہاری محبت طے کرے گی۔ ربیہ نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اذان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ سردار، وہ کھڑوس اذان کاظمی آج مکمل طور پر اس کا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک میں ان دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک ایسی زندگی جہاں شرارتیں بھی تھیں، نوک جھونک بھی تھی، مگر سب سے بڑھ کر ایک لازوال اور پاکیزہ محبت تھی۔ اذان نے اسے اپنی باہوں کے مکمل حصار میں لے لیا اور حویلی کی خاموش رات ان کے اس حسین ملاپ کی گواہ بن گئی۔